السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت ترجو ان يلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز یہ امید نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم آپ پر نازل کی جائے گی، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے، اللہ نے جو فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز یہ امید نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم آپ پر نازل کی جائے گی، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے تو اس نبی کو پہلے سے ہرگز معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے گا۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل ہوگی، اللہ کے احکام اس کے اوپر نازل ہوں گے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عطا ہونے کا جو واقعہ ہے، قرآن کریم میں مختلف مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار بیان فرمایا ہے۔ آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب مصر کی طرف لوٹ رہے تھے تو سفر میں سخت اندھیری، سردی سے ٹھٹھڑی ہوئی بالکل ٹھنڈی رات میں موسیٰ علیہ السلام بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں رستہ بھٹک جاتے ہیں، آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلاتا ہے اور بلا کر کے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل معلوم نہیں تھا، بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک دیکھیے، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3 صحیح البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی نبی نہیں بنایا، ابھی وحی کا آغاز فرمایا، تو سب سے پہلے کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے اور وہ خواب بالکل دن کے اجالے کی طرح سے لوگوں کے سامنے نظر آ جاتے تھے۔ ایسے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تنہائی تلاشنے لگی کہ تنہائی مجھ کو ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھانے پینے کا کئی روز کا سامان لیتے اور غار ہرا کے اندر چلے جاتے اور وہاں پر عبادتوں میں مصروف رہتے، جو عبادت کرتے رہتے اسی میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے کہ اچانک ایک روز فرشتہ نازل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، اچانک ایک روز فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے بھیج لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی بولتے ہیں کہ ما انا بقاری۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں فرشتے اور پھر بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو۔ تو تیسری بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں کہ ما انا بقاری، تو تیسری بار بھیجنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 یا ابتدائی جو آیات ہیں سورۃ العلق کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں، نازل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 آیات لے کے باہر نکلتے ہیں، ڈر کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھک تھک کر رہا ہوتا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے دل۔ فوراً خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین، وہی اکیلی بیوی، ان کی زندگی میں کسی سے شادی نہیں کیا، وہی اکیلی بیوی، فوراً ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر گھستے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چادر اڑا دیا جاتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کچھ کم ہوتا ہے. تو پھر سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو غار حرا کا پورا واقعہ سناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں مر جاؤں گا، کچھ ہو جائے گا مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے. سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر نامدار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، نبی بن چکے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو ڈھارس بناتے ہوئے کہتے ہیں کلا واللہ لا یحزنک اللہ عبدا، ہرگز نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، جو بےکس ہیں درماندہ ہیں ان کے لیے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو ضرورت مند ہے محتاج ہے ان کے لیے آپ کماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں جو بھی مصائب آتے ہیں آپ اس پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اٹھیے میرے ساتھ. لے کر کے جاتی ہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، جو اس وقت کے نصرانی عالم تھے اور بہت ہی نیک سیرت انسان تھے. ان کے پاس پہنچتے ہیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال احوال بیان کیا جاتا ہے. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی بنا دیے گئے. تو جو نبی بنتے ہیں پہلے معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کی جائے گی. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تو صرف آپ کے رب کی رحمت ہے. یہ پہلی بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، جو بھی نبی ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں، وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ اپنے وقت کے بہترین انسان ہوتے ہیں، اللہ ان کو چنتا ہے اور ان کو نبوت سے نوازتا ہے. ان کے اوپر کتاب، احکام اور پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اور اس کے بعد ان کے فضل و شرف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح سے ہی ہے. بھلائی کرنے والا، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اگر کسی کو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو وہ بے عینی ہی ویسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا. مطلب یہ کہ جب کسی کو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ آدمی نیکی کرنے لگ جاتا ہے تو جو اجر و ثواب اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے. اب اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے، ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنا. اب ان کی امت کے لوگوں نے جو بھی نیکی کے کام انجام دیے، ان تمام کا اجر و ثواب کس کو ملا؟ نبی کو ملا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے لوگوں کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ، لہذا آپ کی امت میں جتنے بھی نیکی کرنے والے ہیں سب کا اجر و ثواب کس کو مل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام میں سب سے افضل اور سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے اشرف. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا فضل آپ کے اوپر بڑا عظیم ہے. کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ جتنی بھی آپ خیر کا کام لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگ جو نیکی کر رہے ہیں یا کریں گے، سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور اللہ نے جو آپ کو نبی بنایا، فضل و شرف سے نوازا، آپ کو جو اتنا بڑا مقام دیا، آپ کو اس کے بارے میں اس سے پہلے پتا نہیں تھا. یہ صرف آپ کی رحم، آپ کے رب کی رحمت اور مہربانی ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. اب یہ آخری بات ہے جو نبی کو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، جو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین. جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، آپ ان کے مددگار نہ بنیں. مطلب کیا؟ یہ جو آپ کے قریش کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے بھائی بندو جو ہیں، جو آپ قرآن کریم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو اللہ کا احکام اللہ کے احکام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ ان کا سپورٹر مت بنیے.
آپ ان کا سپورٹر مت بنیے. آپ کے سپورٹ، آپ کی حمایت، آپ کی نصرت کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو حق کی راہوں پر گامزن ہیں، جو حق کے رستے پر چل رہے ہیں، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. لہذا نہ تو آپ اپنے ان خاندان، کنبے، قبیلے کے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کیجئے اور نہ ہی ان کا کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ کیجئے. آپ ان کو دعوت دیجئے لیکن سپورٹ بالکل مت کیجئے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو اللہ اتنا بڑا مقام دے گا، قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کرے گا، اپنی وحی آپ کے اوپر نازل کرے گا، آپ کو رسول بنائے گا، تمام رسولوں میں سب سے افضل اور اشرف بنائے گا. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت ہے. لہٰذا آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نیکی پر سپورٹ کیجیے. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں، اگر آج ان کو کوئی اللہ کی رحمت اور مہربانی ملی ہوئی ہے تو اس سے وہ دین کا سپورٹ کرے اور دین والوں کا سپورٹ کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے اپنے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں ان کا سپورٹ نہ کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. ان کو دعوت دے ضرور لیکن ان کے سپورٹر نہ بنے. محترم سامعین کرام، آیت کریمہ اور اس کا مفہوم بڑا ہی گہرا ہے. یہاں پر جو اللہ نے توفیق مجھ کو دیا میں نے سمجھایا. اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.